اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس پھر اللہ نے بھی ان کی بیماری کو بڑھنے دیا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں منافقین کی دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان کا اظہار صرف دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ یہاں بھی دل سے مراد خون پہنچانے والا عضو نہیں، بلکہ انسان کی عقل ہے۔ مرض عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اعتدال اور توازن کا بگڑ جانا۔ اگر انسان کے بدن کے اعضاء میں موجود ہم آہنگی اور توازن اگر بگڑ جائے تو انسان جسمانی طور پر فعال، ایکٹیو ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کی سوچ اور فکر کا توازن بگڑ جائے تو وہ روحانی طور پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اپنی انسانی قدر کھو دیتا ہے۔ بیماری کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے: یاد رکھو، فاقہ کشی اور بھوک ایک مصیبت ہے۔ بھوک سے بڑی مصیبت جسمانی بیماری ہے، اور دل کی بیماری جسمانی بیماری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فکر اور سوچ کی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ جسمانی مریض کچھ عرصے بعد تندرست ہو جاتا ہے، کیونکہ بدن میں موجود مدافعتی نظام مسلسل بیماری کے خلاف جنگ کرتا رہتا ہے اور بالآخر بدن تندرست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی سوچ اور عقل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی بیماری کے خلاف ایک مدافعتی نظام موجود ہے، لیکن فکری بیماری میں انسان غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسے درست کرنا تو اپنی جگہ، اس کے خلاف بات سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس طرح جسمانی بیماری میں بدن سست ہو جاتا ہے اور جسمانی اعضاء ٹھیک سے کام نہیں کرتے، لذیذ اور خالص کھانا بھی بدمزہ لگنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح سے منافق کی عقل بھی بیمار ہوتی ہے۔ وہ اپنے سامنے موجود واضح دلیلوں کو بھی قبول نہیں کرتا اور ان کی سوچ ان کی دلیلوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا پورا وجود کردار اور عمل کے ذریعے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک منافق کے کردار اور گفتگو سے اس کی منافقت کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب خدا نے خود ہی ان کی بیماری میں اضافہ کر کے اسے لا علاج بنا دیا ہے تو منافق ہدایت کیسے حاصل کریں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ بیماری منافقوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب منافق افراد ہدایت کو سن کر قبول کرنے کے بجائے اسے جھٹلاتے رہتے ہیں تو بالآخر یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، اور جب یہ قابل علاج نہ رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور بیماری کو مزید بڑھنے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیماری کے مہلک، ہلاک کرنے والے جراثیم
مکمل طور پر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور یہ عمل قانون، فطرت کا قانون ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ فطرت کو بھی خدا ہی نے خلق کیا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، لیکن اس کے ذمہ دار بھی خود منافقین ہی ہیں۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ جو انسان مسلسل کسی کام کو انجام دیتا رہتا ہے تو انسان اس کام کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان کسی کام کا عادی ہو جائے اور وہ کام اس کی فطرت بن جائے، پھر اسے چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ منافقت کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ منافق اپنے عمل کے ذریعے منافقت کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر ہدایت کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں جو تیسری بات بتائی گئی ہے وہ منافقین کا مسلسل جھوٹ بولنا ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے ہی ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ جھوٹ اور منافقت کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ منافق کی پہلی علامت ہی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ انسان جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس جھوٹ کے ذریعے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یا پھر وہ کسی دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ نہج البلاغہ کی شرح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ سے پیدا ہونے والی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ مومن کی صفات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے، راوی نے سوال کیا کہ آیا ممکن ہے کوئی مومن کنجوس ہو؟ معصوم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا، آیا ممکن ہے وہ جھوٹا ہو؟ فرمایا، نہیں، جھوٹا شخص مومن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خیانت کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا، باقی سب خامیاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا اور خائن یعنی خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ 241۔ مومن شخص تفریح اور ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کا مزہ اور اس کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ جھوٹ بولتا رہے گا، اور جھوٹ چاہے واقعی جھوٹ ہو یا ہنسی مذاق میں ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 249۔ جس طرح انسان کسی بھی چیز کو بار بار انجام دے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ کا بھی یہی حال ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، جھوٹ بولنے سے بچو، چاہے جھوٹی بات پر ہو یا بڑی بات پر ہو، مذاق میں ہو یا واقعی ہو۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتا رہے تو اس شخص میں آہستہ آہستہ بڑی باتوں پر بھی جھوٹ بولنے کی جرات پیدا ہو جائے گی۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 235۔ جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا رہے گا، اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دیتا رہے گا کہ کوئی بھی گناہ ہو کرتا چلا جائے، پھر بعد میں اس سے مکر جائے کہ میں نے نہیں کیا۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، خدا نے برائیوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر موجود حیا کی وجہ سے انسان برائی نہیں کر سکتا، لیکن ایک راستہ ہے جس پر اگر انسان چلنے لگے تو انسان کو برائیاں گھیر لیتی ہیں اور وہ ہر برائی کر سکتا ہے۔ وہ راستہ ہے شراب پینا، لیکن جھوٹ بولنا شراب پینے سے بھی زیادہ برا ہے۔
بہار الانوار جلد 72 صفحہ 236۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ تمام برائیوں کو ایک گھر میں اکٹھا کر دیا گیا ہے اور اس گھر کی چابی جھوٹ ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جب کوئی مصلحت سامنے ہو تب جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہر مصلحت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ ہر جھوٹ میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہر شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت سمجھ کر ہی جھوٹ بولتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی مصلحت ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب وہ روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے: جھوٹ بری چیز ہے مگر دو چیزوں میں برا نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی ظالم کی شر سے خود کو یا کسی مومن کو بچانے کے لیے۔ نمبر 2، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 236۔ ایک سچا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے اندر سچ کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے والدین اپنی گفتگو میں سچے ہوں، پھر اپنے بچوں کو جھوٹ کے نقصانات بتائیں اور اسے بچنے کی تاکید کریں۔ جب ایک گھر میں سچائی کا ماحول بن جائے گا تو پھر معاشرہ بھی خود بخود سچا بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیران۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔